اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام ساتھیوں کو نہایت ادب، احترام اور میری محبت کا سلام۔ ہم الحمدللہ اللہ کے مہینے شہر اللہ میں داخل ہو چکے ہیں اور اس میں ایک بہت اہم دن آ رہا ہے، یوم عاشوراء۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے آج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کی کہ یہ شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کی بہت زیادہ عظمت ہے، محترم مہینوں میں ہے، ایسے مہینے جن میں قتال حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، اس دن یکم محرم الحرام تھی اور تب سے ہی ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ محرم الحرام میں یوم عاشوراء کا دن بہت اہم ہے۔ یوم عاشوراء کہتے ہیں 10 محرم الحرام کو، اور یوم عاشوراء کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل یہ تھا کہ وہ روزہ رکھتے تھے۔ بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں عاشوراء کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں، ہم ان پہ بات کریں گے جو اتھینٹک احادیث سے چیزیں ثابت ہیں، جو کرنے والے اور عمل کے کام ہیں، جن کی ترغیب ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ابن عباس کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو عاشوراء کے دن روزہ رکھے ہوئے پایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا کہ تم کیوں اس دن روزہ رکھتے ہو؟ تو یہود نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اور ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ فرعون پر موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا، اس لیے ہم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہاری نسبت موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں، تو ہم بھی اسی خوشی میں روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسرے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے پہلے جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے، اس دن غلاف کعبہ کو تبدیل کرتے، اور ام عائشہ کی ایک حدیث ملتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت سے قبل عاشوراء کا روزہ رکھا۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم الحرام کے روزے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مہینے کے روزوں کی ترغیب دلائی، لیکن پابندی کہیں پر بھی نہیں ملتی، اور یہ جو عاشوراء کا روزہ ہے فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، اور فضیلت احادیث میں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام یعنی عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے بارے میں کہا احتسب علی اللہ، میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو جہاں حدیث مل گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور ہمارے پیارے حبیب کی زبانی بشارت دے دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتا دیا گیا کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے اس روزے کو، تو آپ نے اور میں نے اس روزے کو رکھنا ہے۔ ہم نے حتی الامکان وہ کام کرنا ہے جو مسنون ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزہ رکھا تو سنن ابو داود میں ابن عباس سے ایک حدیث ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا اور ہم نے بھی روزہ رکھا، تو صحابہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ کرتے کیا تھے یہود و نصارہ؟ یہود و نصارہ روزہ بھی رکھتے، اس دن عید بھی مناتے اور اپنی عورتوں کو زیور بھی پہناتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر یہود کی مخالفت میں یہ بات کہی، 9 محرم الحرام ہے اس کا بھی روزہ اگلے سال رکھیں گے، لیکن اگلے سال تک زندگی نے انہیں مہلت نہ دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ روزہ نہیں رکھ پائے۔ اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں 9 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا، تو آپ نے اور میں نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم 9 محرم الحرام کا اور 10 محرم الحرام یعنی عاشوراء کا روزہ رکھیں۔ اور جب ہم یہ روزہ رکھیں تو اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ میں کہتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ہمیں چونکہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی عاشوراء کے دن، اور چونکہ حضرت موسیٰ روزہ رکھتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں روزہ رکھا کہ ہم ان سے زیادہ قریب ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مومن مومن کے قریب ہوتا ہے، چاہے فرق زمانے کا ہو، چاہے فرق علاقے کا ہو، چونکہ مومن متحد ہیں۔ مومن شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو ہم نے بھی اس دن روزہ رکھنا ہے۔ سورہ شورى میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل پڑھیں گے۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا تک پہنچ گئے تو سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ہم تو پکڑے گئے، پیچھے فرعون ہے، آگے دریا ہے، تو تھوڑی سے گھبرا گئے۔ موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے انا لمدرکون، کہ یقیناً ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، قال کلا، انہوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، انما یا ربی سیہدین، یقین جانو بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو آپ اور میں تو روز صبح و شام اللہ سے راستہ مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اور سیدھا راستہ وہی جو ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے اور جو ہے وہ زندگی گزارنے کے ہمیں اصول ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا خود بھی روزہ رکھا، اس کی ترغیب بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک بستی میں کہلا بھیجا کہ سارے کے سارے روزہ رکھو، اور جس کا رہ جائے وہ نیت کر لے، یعنی نفلی روزہ ہے، صبح بھی نیت کر کے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے تھے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتے، اور جب بچوں کو بھوک لگتی ہم انہیں بہلانا شروع کر دیتے، یعنی کہ بچوں کی تربیت بھی کی گئی کہ وہ بھی عاشوراء کا روزہ رکھیں۔ تو آپ نے اور میں نے عاشوراء کے روزے کو ضرور اپنانا ہے، اس محبت میں کہ اللہ کے نبی سے ہمیں محبت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت ہے، اس بات سے ہمیں محبت ہے کہ ایز اے مومن ہم متحد ہیں۔ یہاں پر ایک چیز اور جو کلیئر کرنی ضروری، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اکیلا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے تو ہمیں اجر نہیں ملے گا۔ ترغیب یہی دلائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش رہی تھی کہ 9 10 کا روزہ رکھیں گے وہ، تو بہتر یا مستحب عمل یہی ہے کہ 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی سفر کی وجہ سے، تکلیف یا بیماری کی وجہ سے آپ 9 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھ سکیں تو 10 کا روزہ بھی کافی ہے۔ اکیلا روزہ رکھنا صرف منع کیا گیا ہے جمعہ اور ہفتہ، جمعے اور ہفتے کے دن کے علاوہ اکیلا روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا گیا، لہٰذا اگر ہم اکیلے بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مومن بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پہ زندگی گزارنے والا بنائے، ہمیں سنتوں سے محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اس روزے کو رکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق ہمارا اس سال کا یہ روزہ گزشتہ پورے سال کے گناہوں کا ضرور کفارہ بنے گا۔ اللہ پاک ہمارے حبیب کے درجات بلند کرے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک انہیں بہترین مقام محمود عطا کرے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔